نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مرکز علم کا آخری لیکچر ہوگا، لیکچر نمبر 16۔ ہم شروع کرتے ہیں تجوید سے۔ قرأۃ و حفظ سورہ ناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل سیدہ خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام کے نکاح اور اولاد۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح سے قبل حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی 2 شادیاں ہو چکی تھیں۔ پہلی شادی عتیق بن عائد بن عبداللہ بن عمرو بن مخزوم سے ہوئی۔ ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ہندہ تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی دوسری شادی ہند بن زرارہ سے ہوئی۔ ایک قول کے مطابق ان کا اپنا نام زرارہ تھا۔ ان کا تعلق بنو عدی بنو جربہ بن اسید بن عمرو بن تمیم سے تھا۔ ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ہاں 2 بیٹے ہند اور حالہ پیدا ہوئے۔ اسی نسبت سے ان کی کنیت ابو حالہ تھی۔ سیرت حلبیہ میں اور ابن قتیبہ کی المعارف میں ہے کہ ہند بن زرارہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ہاں پیدا ہونے والے بیٹے حضرت ہند کہا کرتے تھے، میں اپنے باپ، ماں، بھائی اور بہن کے لحاظ سے تمام لوگوں سے زیادہ معزز اور شریف انسان ہوں۔ میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اس لیے کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کر لی تھی۔ میری والدہ خدیجہ ہیں جو پہلی ام المؤمنین ہیں۔ میرے بھائی حضرت قاسم رضی اللہ عنہ ہیں اور میری بہن سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے اولاد اطہار۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بطن سے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درج ذیل اولاد ہوئی۔ نمبر 1 حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، انہی کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، انہیں طیب اور طاہر کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ۔ یہ شرف و خصوصیت بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہی کو حاصل ہے کہ انہیں حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد کی ماں ہونے کا شرف حاصل ہے۔ صرف حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے تھے۔ یہ السیرہ لابن ہشام میں لکھا ہے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعثت سے پہلے ان کی ولادت ہوئی تھی، پھر بعثت کے بعد ایک اور صاحبزادے پیدا ہوئے جن کا نام گرامی عبداللہ رضی اللہ عنہ رکھا گیا۔ اہل تحقیق کہتے ہیں کہ طیب و طاہر انہی کے 2 القاب تھے۔ طبقات ابن سعد میں ہے سب سے پہلے بڑے صاحبزادے حضرت قاسم کا وصال ہوا، پھر بعد میں مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرینہ اولاد فوت ہو گئی تو یہی وہ موقع تھا جب عاص بن وائل کو پھپتی کسنے کا موقع مل گیا اور اس نے منہ پھاڑ کر کہا، اب یہ ابتر ہو گئی ہیں، اولاد نرینہ نہیں رہی، اب ان کا مشن جاری نہیں رہ سکے گا اور ان کے ساتھ وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کی اس بدگوئی اور گستاخی پر اللہ رب العزت نے خود قرآن میں اس کا جواب دیا، اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، سورہ الکوثر آیت نمبر 3۔ بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل اور بے نام و نشان ہوگا، یعنی اے حبیب جو آپ کو ابتر اور نسل بریدہ کہتا ہے، ہم اس کے نسل کاٹ دیں گے، اسے ابتر بنا دیں گے، مگر آپ کا ذکر قائم و دائم اور قیامت تک جاری رہے گا۔ آپ کی اولاد پھلے پھولے گی اور آفاق میں پھیل جائے گی، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ امام حاکم بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، حضرت خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام سے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت فاطمہ، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت زینب علیہم السلام۔ حضرت قاسم کا انتقال بھی مدت رضاعت کی تکمیل سے پہلے ہو گیا تھا۔ سنن ابن ماجہ میں ہے
کہ ایک دن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضرت قاسم کی جدائی میں روتے ہوئے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ کاش قاسم کی وفات مدت رضاعت کی تکمیل کے بعد ہوتی تاکہ ان کی جدائی کو برداشت کرنا میرے لیے آسان ہوتا۔ سنن ابن ماجہ میں روایت ہے کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کی رضاعت جنت میں پوری ہوگی۔ حضرت خدیجہ نے عرض کیا کاش مجھے اس بات کا پہلے علم ہوتا تو غم برداشت کرنا میرے لیے آسان ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کو قاسم کی آواز جنت میں سے سنا سکتا ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا میں تو سمعی و بصری مشاہدہ کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرتی ہوں۔ امام سہیلی فرماتے ہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا یہ مذکورہ بالا الفاظ استعمال فرمانا ان کی اعلیٰ فراست و بصیرت ہے۔ انہوں نے اس امر کو دیکھ کر ایمان لانے کو ناپسند کیا کیونکہ وہ ایمان بالغیب کے اجر سے محروم نہیں ہونا چاہتی تھیں۔ اگر وہ دیکھ کر ایمان لاتی تو ایمان بالغیب کی تصدیق کے اجر سے محروم ہو جاتی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے غیب پر ایمان لانے والوں کی تعریف فرمائی ہے۔ نیز یہ حدیث مبارک اس بات کی بھی دلیل ہے کہ حضرت قاسم کا انتقال زمانہ جاہلیت میں نہیں بلکہ بعثت کے اعلان کے بعد ہوا تھا۔ الفقہ نماز جمعہ قرآنی حکم یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 9۔ اے ایمان والو جب نماز کی اذان ہو جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ معنی و مفہوم جمع سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں جمع ہونا۔ مسلمان اس دن بڑی مساجد میں جمع ہوتے ہیں اور امت مسلمہ کے اجتماعات ہوتے ہیں، اس لیے اس دن کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ شرائط جمعہ کی نماز کے لیے چند شرطیں ہیں، اگر ایک شرط بھی مفقود ہوئی تو جمعہ نہ ہوگا۔ جس جگہ کوئی شرط مفقود ہو وہاں ظہر کی نماز پڑھی جائے گی۔ وہ شرائط درج ذیل ہیں۔ شہر ہو یا شہر کے قائم مقام، وہ گاؤں ہو جو اپنے علاقے میں مرکزی حیثیت رکھتا ہو، ظہر کا وقت ہو، نماز جمعہ سے پہلے خطبہ ہو، جمعہ کی نماز کی جماعت ہو کیونکہ جماعت کے بغیر جمعہ نہیں ہوگا، نماز جمعہ کی عام اجازت ہو۔ فرضیت جمعہ کی نماز فرض عین ہے، اس کی فرضیت ظہر سے زیادہ مؤکدہ ہے اور اس کا منکر کافر ہے۔ جمعہ کی نماز ظہر کے قائم مقام ہے اور اس کا وقت وہی ہے جو ظہر کا ہے۔ ہر مسلمان مرد جو آزاد، بالغ، عقل مند، تندرست اور مقیم ہے اس پر جمعہ فرض ہے، جبکہ عورت، غلام، قیدی، نابالغ، مخبوط الحواس، بیمار، اپاہج، تیماردار، مسافر، جس کو کسی کا خوف ہو یا جس کو کسی نقصان کا اندیشہ ہو ان پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ ہاں اگر مسافر، مریض اور عورتیں نماز میں شریک ہو جائیں تو ان کی نماز درست ہوگی اور ظہر ان کے ذمے سے ساقط ہو جائے گی۔ پہلا جمعہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کے وقت مدینہ منورہ کے قریب بنو عامر بن عوف کی بستی قباء میں چند روز کے لیے قیام فرمایا۔ قباء سے روانہ ہونے سے ایک روز قبل جمعرات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی۔ جمعہ کے دن صبح کو حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب بنو سالم بن عوف کی آبادی میں پہنچے تو جمعے کا وقت ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطن وادی میں اس مقام پر جمعہ پڑھایا جہاں اب مسجد جمعہ بنی ہوئی ہے۔ یہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا جمعہ تھا۔ یہ تفسیر قرطبی میں ہے۔ فضائل جمعہ حدیث نبوی میں جمعہ کے دن کو مسلمانوں کے لیے یوم عید قرار دیا گیا ہے۔ صحیح مسلم میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر جمعہ کی نماز کے لیے آتا ہے، خوب دھیان سے خطبہ سنتا ہے اور خطبہ کے دوران خاموش رہتا ہے تو اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اذان جمعہ جس اذان کا آیت جمعہ میں ذکر ہے اس سے مراد وہ اذان ہے جو امام کے منبر پر بیٹھ جانے کے بعد ہوتی ہے۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں یہی ایک اذان تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ سے تشریف لاتے، منبر پر جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر پر بیٹھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ اذان ہوتی تھی۔
اس سے پہلے کی اذان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نہیں تھی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب لوگ بہت زیادہ ہو گئے تو دوسری اذان ایک الگ مکان زورا مسجد کے قریب سب سے بلند مقام تھا پر کہلوائی تاکہ لوگ نماز کی تیاری میں مشغول ہو جائیں۔ خطبہ جمعہ۔ جمعہ کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ نماز سے قبل 2 خطبے دیے جائیں، کیونکہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ جمعے کے دن 2 خطبے دیے۔ دونوں خطبوں کے درمیان خطیب کا بیٹھنا بھی سنت ہے۔ ممبر پر کھڑے ہو کر ہاتھ میں عصا لے کر خطبہ دینا سنت ہے۔ دوران خطبہ کسی طرح کی بات کرنا حتیٰ کہ نصیحت کرنا بھی منع ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے روز دوران خطبہ اپنے ساتھی سے کہا خاموش رہو، اس نے بھی لغو کام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کنکریوں کو ہاتھ لگایا یعنی دوران خطبہ ان سے کھیلتا رہا یا ہاتھ چٹائی کپڑے وغیرہ سے کھیلتا رہا تو اس نے فضول کام کیا، یعنی جمعے کا خاص ثواب ضائع کر دیا۔ صحیح مسلم۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جمعہ کے دن ممبر کے قریب بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتا ہوا آیا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جا، تو نے تکلیف دی اور تاخیر کی۔ صحیح ابن حبان۔ مسائل جمعہ۔ جو چیزیں نماز میں حرام ہیں وہ خطبہ میں بھی حرام ہیں، مثلا کھانا پینا، سلام و کلام کرنا، یہاں تک کہ امر بالمعروف کرنا۔ سب حاضرین پر خطبہ سننا اور چپ رہنا فرض ہے۔ ہاں، خطیب امر بالمعروف کر سکتا ہے۔ خطیب نے کوئی دعائیہ کلمہ کہا تو سامعین کا ہاتھ اٹھانا یا آمین کہنا منع ہے۔ 2 خطبوں کے درمیان بغیر ہاتھ اٹھائے دل میں دعا کرنا جائز ہے۔ جمعہ کے چند سنن و آداب۔ جمعہ کے دن غسل کرنا مسنون ہے۔ پاکی کا اہتمام کرنا، تیل لگانا، خوشبو کا استعمال کرنا اور حسب استطاعت اچھے کپڑے پہننا سنت ہے۔ نماز عیدین۔ ارشاد باری تعالی ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، سورہ البقرہ آیت نمبر 185۔ اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کر سکو، اور اس لیے کہ اس نے تمہیں جو ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ پھر فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ عیدین کی نماز واجب ہے، سب پر نہیں بلکہ انہی پر جن پر جمعہ فرض ہے، اور اس کی ادا کی وہی شرطیں ہیں جو جمعہ کے لیے ہیں، صرف اتنا فرق ہے کہ جمعہ میں خطبہ شرط ہے اور عیدین میں سنت۔ ان دونوں نمازوں کا وقت سورج کے بقدر ایک نیزہ بلند ہونے سے لے کر زوال تک ہے، مگر عید الفطر میں کچھ دیر کرنا اور عید الاضحیٰ میں جلدی کرنا مستحب ہے۔ ان نمازوں سے پہلے اذان و اقامت نہیں ہے۔ ان دونوں نمازوں کے ادا کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے۔ نماز عیدین کا طریقہ۔ نیت کا طریقہ۔ 2 رکعت نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ واجب ما زاہد 6 تکبیروں کے، پھر تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں اور ثنا پڑھیں۔ اس کے بعد امام بلند آواز سے اور مقتدی آہستہ سے، اتنی آواز سے کہ خود سن سکے، تکبیریں کہیں۔ 2 تکبیریں کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں اور تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیں۔ پھر امام بلند آواز سے سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھ کر رکوع اور سجود کرے گا۔ دوسری رکعت میں فاتحہ اور قرات کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے امام و مقتدی ہاتھ اٹھا کر 3 تکبیریں کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں اور چوتھی تکبیر کہتے وقت ہاتھ کانوں تک نہ اٹھائیں بلکہ رکوع میں چلے جائیں اور قاعدے کے مطابق نماز پوری کریں۔ عید کے مستحبات۔ عید کے دن درجہ ذیل امور بجا لانا مستحب ہیں۔ حجامت بنوانا، ناخن ترشوانا، مسواک کرنا، اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، عیدگاہ کو پیدل جانا، راستہ میں تکبیر کہتے ہوئے جانا، دوسرے راستے سے واپس آنا۔ عید الفطر میں نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا اور کوئی میٹھی چیز کھانا، تاک عدد 3، 5، 7 کھجوریں ہوں تو بہتر ہے۔ آپس میں ملنا اور مصافحہ و معانقہ کرنا، عید کی مبارکباد دینا۔ ایام تشریق، کلمات تکبیر۔ 9 ذی الحج کی فجر سے 13ویں کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد یہ تکبیر 1 بار کہنا واجب اور 3 بار کہنا افضل ہے۔
اسے تکبیر تشریق کہتے ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ آج الحمدللہ ہم نے 16 لیکچر مکمل کیے ہیں۔ یہ مراکز علم کا پہلا سیمسٹر کمپلیٹ ہوا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ حقیر سی جو محنت ہم نے کی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔